إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو حیات و موت کا خالق ہے، جس کے قبضے قدرت میں یا جس کے ہاتھ میں سارے جہان کی بادشاہت ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے ماہ سفر سے متعلق بدعقیدگی کی تردید کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ آج کی اس خطبہ میں بھی اسی کی ایک کڑی یعنی بدشگونی یا بدفعلی یا منحوس سمجھنا، اس سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعوں میں آیات قرآنیہ کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ جب اللہ کے نبیوں نے ایک جگہ 3 نبی نے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے دربار میں، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کے سامنے جب اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفع و نقصان کے مالک ہونے کا اعلان کیا کہ حیات و موت کا مالک بھی اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، فائدہ کسی کی طرف سے نہیں پہنچتا، نقصان بھی نہیں کوئی پہنچا سکتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے ہمیشہ انبیاء و مرسلین کو یہی جواب دیا کہ تمہاری آنے کی نحوست ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم پر عذاب کا برکھا برستا ہے، تمہاری وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تمہاری وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کیے جاتے، اس کا مطلب یہ ہے تم ہی منحوس ہو، تم سے نحوست محسوس کرتے ہیں اور تمہاری ذات سے ہمیں نقصان ہوتا، فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو قرآن مجید نے اس کی تردید اس طرح کی ہے، اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، ذکر کرنے، نصیحت کرنے، وعظ کرنے، سمجھانے بجھانے کو تم منحوسیت سمجھتے ہو، بدشگونی سمجھتے ہو، اپنے لیے برا خیال کرتے ہو، تم تو بڑے حد سے تجاوز کر جانے والے لوگ۔ اگر تمہارے کوئی انسان تمہاری برائی سے تمہیں روکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں تم عذاب کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، عذاب سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تم اس کی بات ماننے کے بجائے اس کے خلاف کارروائی کرتے ہو، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ہوتا اور اللہ تم پر عذاب برسا دیتا ہے۔ تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہیں عذاب تمہاری بد کرداری کے نتیجے ملتا ہے، تمہاری خطا اور گناہوں کے نتیجے میں تمہیں سزا دی جاتی ہے، مصیبت میں تمہیں مبتلا کیا جاتا تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہاری حرکتوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، یہ ہماری آمد کے نتیجے میں نہیں ہے، ہم آ کر تمہاری تو اصلاح کرنے آ رہے ہیں۔ گویا ہر دور میں اچھے لوگوں کو لوگوں نے تان و تشنی سے دوچار کیا ہے، اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفائی ستھرائی اس طرح کی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بچاتا ہے اور شرکس اور بدتمیز قسم کے لوگوں کو سزا سے دوچار کر دیتا ہے۔ نحوست، منحوسیت، بدشگونی یا بدفعلی یا برا سمجھنا کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ باتیں آئی ہیں اور اسے تھوڑی تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ انسان کسی انسان کو منحوس سمجھتا ہے، انسان کسی جگہ کو منحوس سمجھتا ہے، انسان کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، انسان کسی تاریخ کو منحوس سمجھتا ہے، یا انسان کسی ہفتہ کو منحوس سمجھتا ہے، یا انسان کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، اور بعض انسان کسی سال کو منحوس سمجھتا ہے۔ کیا فی نفسہ کسی سال کے اندر نحوست ہے؟ فی نفسہ کسی مہینے کے اندر منحوسیت ہے؟ یا فی نفسہ کسی ہفتہ، کسی تاریخ، کسی دن، کسی انسان یا کسی مقام میں نحوست ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے انسان وہی پرانی روش کو اپناتا ہے جسے زمانہ جاہلیت کی روش کہا جاتا، زمانہ جاہلیت کا عقیدہ کہا جاتا۔ جن زمانہ جاہلیت کی عقیدے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کی، لوگوں نے اسی طریقے سے موجودہ دور میں مسلمانوں کے بعد افراد نے اسے نحوست والے عقیدے کو اپنے گلے لگا لیا ہے اور اسی اندازی زندگی گزارنے پر مجبور گویا ہو چکے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھیے، جہالت کی بنیاد پر کسی کو منحوس سمجھا جاتا، علم کی روشنی میں کوئی منحوس نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی انسان اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ یہ گھر ہمیں راس نہیں آ رہا ہے، فون پہ باتیں ہوتی ہیں مولانا صاحب گھر چھوڑ دیں، کیوں؟ جب سے یہاں برکت ہی نہیں ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی سرکش ہے، گھر کے لوگ میں تال میل نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ گھر خراب ہے۔ ہم نے بعض لوگوں سے فال کھلوایا ہے اور معلومات کیا کہ تمہارا گھر خراب ہے، ہم نے گھر خراب ہے، ہم کو دے کے چلے جاؤ۔ بھائی خرابی ہے، گھر تمہارے پاس ہے،
ہم کو دے دو، تب تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم سمجھ لیں اس گھر کے اندر کیا خرابی ہے. تو سمجھانے والی بات لوگوں سمجھا دیتے. اب اس کے بعد کرتے کیا؟ اب گھر بیچ کے دوسری گھر لیں گے. اگر وہاں بھی وہی پریشانی آئی تو پھر وہ مسافرت کی زندگی گزاریے. کہیں اپنا مسکن اور گھر مت بنائیے، کسی جگہ تمبو لگا دیجئے، خیمہ بنا لیجئے، وہی آرام کیجئے. پھر تکلیف آپ کو آئے گی تو کہاں جائیں گے؟ آپ مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ اس لیے انسان سمجھتا ہے کہ گھر میں نحوست آ گئی ہے. جب سے شادی کیا ہے نا، فلاں خاندان کی لڑکی ہمارے گھر میں آ گئی ہے، گھر تباہ برباد ہے. اپنی بدعمالی پہ انسان کی نگاہ نہیں آتی. اب اس کو مثال سمجھیے، آنکھ جو ہے نا پوری دنیا کو دیکھتی ہے، لیکن آنکھ کے اندر جو خرابی ہے وہ آنکھ کو نظر نہیں آتی ہے. اب آنکھ کی خرابی کو دیکھنے کے لیے آئینہ میں دیکھتے ہیں تو آنکھ سے دکھتا ہے کب؟ جب آئینہ میں اس کا عکس آپ کے سامنے آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی کو اپنی خرابی نظر نہیں آتی ہے، دوسرے کی خرابی نظر آ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسرے کی بڑی نظر آتی ہیں اور اپنی بڑی بڑی بری حرکتیں انہیں خراب لگتی ہی نہیں. تو کیا دوسروں سے پوچھ لیا؟ کس سے پوچھا بھائی؟ وہ کیا خدا ہے؟ وہ غیب کی خبر جانتا ہے، وہ آگے پیچھے کی بات جانتا ہے. یہ سب بدعقیدگی ہے جس کی تردید کے لیے ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا تھا. وہی بدعقیدگی ہمارے درمیان ہے. کیا ہوا؟ کسی کے پاس پہنچا، ہاتھ دکھائے، ذرا میرے ہاتھوں کی لکیر دیکھیے تو. کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے تو کیا دکھوائے گا؟ آپ کے ہاتھوں میں، ہتھیلیوں میں کچھ لکیریں دکھتی ہیں، آپ اس کو دکھوا کر اچھی بری چیزوں سے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں. ایک وہی انسان جن کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس کی تقدیر کہاں سے معلوم کی جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے اس میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے. یہ سب بدعقیدگی کی چیزیں. اگر دیکھ کے بتا دیا 2 لکیریں 2 شادیوں کی، بہت خوش ہوتے ہیں. میں کبھی اس سے پوچھئے جو آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ ہے، جب دوسری شادی کا اسے پتا چلتا ہے، اس کے سینے پہ سانپ لوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اپنی خوشی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی دوسروں کی ناخوشی کا خیال آپ کو آتا ہے؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ 2 شادی آپ کریں گے. بہرحال اسی طریقے سے کوئی انسان گھر بیٹھا ہوا ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس پہنچے، تعویذ گھنٹا والوں کے پاس پہنچے، فال کھولنے والوں کے پاس پہنچے. فال کھلوانا یہ بہت مشہور ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں جو باضابطہ مستقل یہاں خطبہ سنتے ہیں، اس کی بات کہتے ہیں مولانا صاحب میرا فال کھلوا دیجیے نا. یہ بدتمیزی کی انتہائی طور کیا چیز ہے؟ اتنا سمجھانے کے بعد بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں دوسری جگہ چاہ کر کے تھک ہار کے میرے پاس آتے ہیں، ذرا میرے بارے میں کچھ بتا دیجیے. کیا ہم خدا ہیں؟ غیب کی خبر بتانے والا انسان نہیں ہوتا، وہ شکل انسان میں شیطان ہوتا ہے. وہ آپ کے عقیدہ اور ایمان کو برباد کرنے والا ہوتا ہے. اگر آپ جاتے ہیں اور اس کو ہاتھ دکھاتے ہیں، اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کا ایمان چلا جاتا ہے. آپ کی 40 دن کی نماز تک قبول نہیں ہوتی ہے. ایک تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، کبھی کبھی جمعہ میں آ گئے، وہ 40 جمعہ بھی آپ کا چلا جائے گا. بہرحال تو کسی کے پاس پہنچتے ہیں، ذرا ہماری تقدیر بتا دیجئے. تقدیر بنانے والا، بگاڑنے والا اللہ ہے، وہ اسی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے پتا نہیں، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے پتا نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں پتا نہیں ہے تو کسی عام انسان کو کسی دوسرے کے بارے میں کیسے پتا چل جاتا ہے؟ تو عقیدے کی درستگی کا خاص خیال رکھیے. اسلام میں سب سے اہم عقیدہ ہے. اگر آپ کے پاس عقیدہ صحیح نہیں ہے، اعمال کا انبار لگا دیجئے، پہاڑ بنا دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ لا اعتبار، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے عقیدے کی درستگی کا خاص خیال کیجیے. یہ وجہ ہے 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں صرف عقیدے کی درستگی پر زور دیا ہے. سارے اعمال، سارے معاملات اور ساری چیزوں کی وضاحت مدنی زندگی میں آئی ہے، وہ صرف 10 سال کی ہے. 13 سال آپ نے عقیدے کی اصلاح پر زور دیا. تو معاملہ کیا ہے؟ آدمی ہاتھ دکھایا
اپنی قسمت معلوم کروایا. پھر اس کے بعد ستارہ دکھواتے ہیں، وہاں سے آپ کا اسٹار گردش میں ہے، آپ کا ستارہ ادھر ادھر جا رہا ہے. کون بتاتا ہے؟ جو نالی کی بدبودار خوشبو نہیں، بدبودار چیز کو سونگھتا ہے، وہ اپنی تقدیر بنا نہیں پاتا، وہ انگوٹھی بیچتا ہے یا طوطا لیے ہوئے آپ کا جنم پتر کھلواتا ہے اور آپ کو دیکھ کے بتاتا ہے اور آپ اس کی بات کی تصدیق بھی کرتے. یاد رکھیے گا، آپ کا ایمان چلا جاتا ہے. دنیاوی تعلیم سے آراستہ انسان وہاں پہ علم اور جاہل بن جاتا ہے. انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر یہ تقدیر بنانے کا معاملہ ان کا ہوتا، یہ اپنا بلڈنگ کوٹھا بنا کر کے آرام سے رہتا ہے، یہاں کیوں پڑا رہتا؟ بہرحال اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، کبھی انسان نحوست جانور سے لیتا ہے، کبھی انسان نحوست کسی پرندے سے لیتا ہے، کبھی انسان نحوست کسی آدمی سے لیتا ہے، کبھی انسان نحوست کسی تاریخ اور دن سے لیتا ہے، کبھی انسان نحوست کسی جگہ سے لیتا ہے، اور کبھی انسان نحوست کسی اہم شخصیت سے بھی لے لیتا ہے. تمام قسم کی منحوسیت یا نحوست یا بدشگونی بدفعلی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں کہہ دیا، لا تیارا، بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ فرمایا التیارۃ شرک، 3 بار فرمایا التیارۃ شرک، التیارۃ شرک، التیارۃ شرک. بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک. کیوں؟ کہ آپ نے اس چیز میں طاقت و قوت سمجھا، جو کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، وہ آپ نے اس سلسلے میں مان لیا. اس جگہ کو مانا، اس عورت کو مانا، اس بچے کو مانا، اس آدمی کو مانا، اس تاریخ اور دن کو مان لیا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پاور لیس ہو گیا ہے، اب سارا پاور اللہ نے تقسیم کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے کتاب التوحید کی شرح میں، اس کے شارح نے اس قول کو نقل کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ ایک پرندہ گزرا. ان میں سے ایک ساتھی نے کہا خیر ہوگا، خیر ہوگا، خیر خیر، یعنی پرندے کو گزر جانا یہ بہتری کی علامت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً کہا لا خیر ولا شر، نہ خیر ہے نہ شر ہے. کیوں ایسا کہا؟ ایک بڑے عالم کی صحبت میں رہنے والا انسان اگر اس قسم کی بدعقیدگی سے دوچار ہوتا ہے، وہ اسے دلیل بنا کے پیش کرے گا کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود کے سامنے، عبداللہ ابن عباس کے سامنے یہ بات بیان کی، پھر بھی انہوں نے ٹوکا، اس کا مطلب وہ صحیح ہے. مطلب کیا ہوا؟ کسی عالم اور جانکار انسان کے سامنے اس قسم کی بدعقیدگی کا اظہار ہو، انہیں فوراً ٹوکنا چاہیے. انہوں نے ٹوکا اور کہا لا خیر ولا شر. سنو، یہ پرندوں میں خیر اور شر کی کوئی بات نہیں ہے، سارا خیر اور شر کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اسی انداز سے قول نقل کیا ہے حضرت امام طاؤس کا، کسی ساتھی کے ساتھ وہ سفر میں تھے، کوا نے کائیں کائیں کرنا شروع کر دیا. ساتھی نے کیا کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ سفر ہمارا، یاترا ہمارا کامیاب ہو جائے گا. آپ نے کہا سنو، اس قسم کی بات عقیدے کے خلاف ہے. اس کوے کے کائیں کائیں کرنے سے ہمارا سفر سفل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا کہا؟ فلا تصاحبنی، میرے ساتھ مت رہو. نکلا ایسے، اپنی صحبت سے، سنگت سے انہیں الگ کر دیا. کیوں؟ کہ اگر اس قسم کی بدعقیدگی سے دو چار انسان کے ساتھ ان کا سفر ہوگا تو لوگ یہ سمجھیں گے ایسے بدعقیدہ بھی ان کے ساتھ سفر کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سفر کرنے میں بدعقیدوں سے بھی آپ کو دور رہنا چاہیے، صحیح عقیدہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنی چاہیے. یہ ساری چیزیں اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس قسم کی بدتمیزی کی بات کرتا ہے اور اہل علم وہاں پہ ٹوکتے ہیں کہ سب کے سامنے آپ نے بے عزت کر دیا. بھائی سب کے سامنے جہالت کی بات آپ نے کیوں کی؟ نہیں کرتے، نہیں ٹوکا جاتا. آپ سب کے سامنے جہالت کی بات کر سکتے ہیں،
بدعقیدگی کی بات کر سکتے ہیں اور سب کے سامنے آپ کی اصلاح نہیں کی جا سکتی؟ اگر اصلاح نہیں ہوتی اسے دلیل بنایا تو پھر سب ایک ساتھ جمع ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بنیاد بنا کے آگے نکل جاتے۔ یہاں بھی اس قسم کی بدعقیدگی بہت ہے۔ کیسی بدعقیدگی ہے؟ بات آ چکی ہے۔ کسی کے چھت پہ الو بیٹھ گیا، ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ گویا آپ کے گھر کو تباہ کرنے کی شکتی اور طاقت اس الو کے بیٹھنے میں ہے، جنہیں اس دن میں سجھائی نہیں دیتا ہے۔ دن میں سجھائی نہیں دیتا، وہ دو بلکہ چار آنکھ رکھنے والے انسان کو نقصان پہنچا دے گا۔ کتنی بڑی بدعقیدگی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سفر کرنے شروع کیا، کسی نے آپ کو ٹوک دیا، یہ تو ٹوک لگ جاتی ہے، اب سفر تمہارا ناکام ہی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کے نفع نقصان کا مالک وہ انسان ہے اور اس کی ٹوک ہے، پھر اللہ کہاں گیا؟ اسی طریقے سے کبھی کبھی آنکھ کی یہ پلکیں بھر بھر آتی ہے، اگر دائیں پلکیں بھر بھر آئے، بلا کچھ آمدنی آنے والی ہے، کچھ خوشخبری ملنے والی ہے، اور بائیں آ کے یہ مسئلہ ہو گیا، اب تو کوئی خیر نہیں ہے، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تو ضرور آ جائے گی۔ یہ آنکھ پھڑپھڑاتا کون ہے؟ آپ کی جسمانی کسی کمزوری کی بنیاد پر یہ حرکت کرنا شروع کر دے تو آپ سوچتے ہیں کہ اچھائی ہے، اور ادھر حرکت کرنا شروع کر دے تو سمجھتے برائی ہے۔ یہ آپ کے پلکوں کے بھر بھرانے میں اچھائی برائی آئی کہاں سے؟ اس لیے اس طرح کی بدعقیدگی سے پرہیز کیجیے۔ اور وہ معاملہ تو بہت مشہور ہے، راستہ چلتے ہوئے بلی راستہ کاٹ دے، بلی گزر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ رک جاؤ، سامنے خطرہ ہے۔ یعنی آپ کے خطرے کا علم بلی کو ہے، اور بلی آپ کو راستہ کاٹ کے بتانا چاہتی ہے کہ آپ کے پاس نالج اور علم نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں سامنے خطرہ، رک جاؤ۔ آدمی کرتا کیا؟ اچانک گاڑی روکا، پیچھے سے دھکا مار دیا۔ بھائی بلی سے گزرے تو نہیں، دھکا کیوں کھا گئے؟ اب کو دھکا تو نہیں کھانا چاہیے تھا؟ راستہ پار کرتے ادھر نہ خطرہ تھا، اس طرف تو خطرہ ہے ہی نہیں، پھر اس طرف خطرہ آپ نے کیوں ڈومول لے لیا؟ اس لیے اس قسم کی بدعقیدگی سے بھی دور رہیے۔ دیکھا ہے تو اچانک گاڑی روک دیا، جب تک کہ کوئی دوسرا گاڑی والا آگے نہ بڑھ جائے وہ آدمی گاڑی لے کے آگے نہیں بڑھے گا۔ خطرہ صرف آپ کے لیے تھا، اس کے لیے بھی ہے۔ اگر آگے خطرہ ہے، کوئی گھٹا ہے، کوئی کھائی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو بعد میں آئے گا، اس کے لیے بھی آپ جائیں گے، اس کے لیے بھی ہے۔ لیکن انسان کی بدعقیدگی یہ ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہمیں آگے بڑھنا نہیں ہے، ورنہ خطرہ ہم کو مول لینا پڑ جائے گا۔ تو آپ سے زیادہ عقیدہ تو بلی کا مضبوط ہو گیا۔ آپ کا راستہ بلی نے کاٹا، آپ کو خبر ہو گئی، اور آپ بلی کا جو راستہ کاٹ رہے ہیں اس کو بھی تکلیف ہو جانا چاہیے۔ اس لیے اس کی بدعقیدگی اب چھینک آ گئی، الحمدللہ انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ بھی غلطی ہے۔ اب اگر کسی انسان کے سامنے اس قسم کی بات آ جائے اور وہ وہاں سے اس کام سے رک جاتا ہے، سفر کرنے جا رہے تھے نہیں کریں گے، ٹوک دیا ہے، گھر سے نکل رہے تھے چھینکا کہ اب نہیں جائیں گے، کچھ گڑبڑی ہے، کوا کو کھائی کھائی کرتے ہوئے سن لیا۔ پھر کوا کا دو قسمیں ہیں، کالا کوا ایک ہے اور ایک کم کالا کوا ہے۔ کم والا اگر بولتا ہے مہمان آنے کی خبر دے رہا ہے، اطلاع انسان کیا سمجھتا ہے؟ کوا بولے اس کا مطلب کوئی مہمان آنے والا، کھانا نہ پکا کے رکھو۔ اور اگر کالا کوا بول دیا تو مصیبت آنے والی ہے۔ یہ کوے کی تقسیم آپ نے کہاں سے کر دی؟ یہ خیر کا کوا ہے، یہ بد کا کوا ہے، یہ خوشخبری دینے والا کوا ہے، یہ بدخبری دینے والا کوا ہے۔ تو اس قسم کی جو بدعقیدگی ہے اس سے گریز کیجئے، ورنہ آپ کے کیے گئے سارے اچھے اعمال اکارت میں برباد چلے جائیں گے۔ رہا معاملہ کسی کے منحوس ہونے کا اور کسی کے مبارک ہونے کا، جس کو سعد اور نحس سے تعبیر کیا ہے، اس حقیقت کو سمجھیے آپ۔ اب دیکھتے ہوں گے شادی بیاہ کا مسئلہ طے کرنا ہے بطور خاص۔ محرم میں شادی نہیں کریں گے، سفر میں شادی نہیں کریں گے۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں؟
یہ شیعوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی بدعقیدگی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم میں شہید ہوئے، تو چلہ تو پورا کرنا ہوگا نا، چلہ پورا ہوگا آپ کا سفر کے مہینے میں، تو کہا محرم بھی منحوس، سفر بھی منحوس۔ دوسری بات یہ عقیدہ رکھا ہے تھا کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی اور سفر کے مہینے میں حضرت حسن کی موت ہوئی، جب دونوں مہینے میں موت کی واردات ہیں دونوں منحوس ہیں۔ اب اگر ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو جائے تو کتنی بڑی نحوست ہوگی۔ دنیا میں سب سے اچھا انسان کی موت واقع ہونا تھی، موت منحوست کی علامت ہونی چاہیے تھی، تو سفر کا مہینہ محرم کا مہینہ دو وفات کے نتیجے میں منحوس ہو گیا، اب شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی ہے، اس مہینے کے بارے میں کیا عقیدہ آپ کا ہے؟ اس لیے اس بدعقیدگی سے دور رہیے۔ ہاں تو شادی بیاہ کے سلسلے میں تاریخ متعین کرنا ہے، مقرر کرنا ہے، کریں گے کیا؟ جنتری لاؤ، چھوٹی سی جنتری لائی جاتی ہے، سنی جنتری ہے، پتہ نہیں کیا کیا جنتری ہے، دیکھا جاتا ہے کون کون سے دن ہے، اس کے اوپر میں لکھا ہوا ہے سعد، سین عین دال سعد، بغل میں لکھا ہوا ہے نحس، نو ہا سین نحس، سعد مطلب مبارک، نحس مطلب منحوس۔ سنی لوگ جسے اپنے سنی ہونے پر فخر ہے، اس مجلس میں ان کے علماء موجود ہوتے ہیں، علماء سے نہیں پوچھتے، جنتری کھلواتے ہیں، اور جنتری میں سعد و نحس کو دیکھنے کے بعد تاریخ متعین کرتے ہیں۔ اور عقل کے اندر اس جنتری کے اوپر اس سے بھی لکھا ہے باقاعد شیعی، شیعہ عقیدے کے مطابق یہ سعد و نحس ہے، اور سنی کہلانے والے انسان شیعہ عقیدے کے مطابق اس سعد و نحس کو تسلیم کرتا ہے، اور شادی بیاہ کی تاریخ اور دن متعین کرنے میں اس کا خاص خیال کرتا ہے۔ کیا ہوا؟ یہ نحس ہے، یہ سعد ہے، فلاں میں کیا جائے گا، فلاں میں نہیں کیا جائے گا، جبکہ لکھا ہو باقاعد شیعی۔ اگر یقین نہ ہو وہ جنتری خرید لیجئے اور اس کے اوپر والا کالم میں دیکھیے جہاں سعد و نحس لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہے باقاعد شیعی۔ الہ آبادی، اب یہ غور کیجئے، انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، حدیث یاد رکھیے گا، جب 3 چلہ مکمل ہوتا یعنی 120 دن ہو جاتے، 4 مہینے ہوتے ہیں، رحم مادر میں استقرار حمل ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، جب اس کے مکمل 4 مہینہ ہوتے ہیں، 120 دن ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، یا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے، کہتے الہی اس بندہ کے بارے میں کیا لکھے، کیا کھائیے گا، کیا پیجیے گا، سب لکھایا تھا، کب زندہ، کب تک زندہ رہے گا، سب لکھایا تھا، شقی و سعید بھی لکھا جاتا، نیک بخت کے بدبخت لکھا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بدبخت ہونے کا یا آپ کے نیک بخت ہونے کا اسی وقت فیصلہ کر دیا تھا جب آپ کی ماں کے پیٹ میں 120 دن کی عمر ہوئی تھی۔ اب غور کیجئے، اللہ کو اس فیصلے کو کون بدل دے گا؟ اگر سعد لکھ دیا گیا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، اور اگر نحس لکھ دیا گیا کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس عقیدے کو یاد رکھیے کہ سعد و نحس کا فیصلہ اسی 120 دن پر ہو جاتا، 3 چلے میں 4 مہینے کے مکمل ہونے پہ ہوتا ہے۔ جتنا تقدیر میں لکھ دیا گیا اتنا کھا پی کے مریں گے، اس سے کم نہیں کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے، اس سے کم نہیں جئیں گے اور اس سے زیادہ نہیں جئیں گے، اس سے زیادہ مبارک نہیں بنیں گے اور اس سے زیادہ منحوس بھی نہیں بنیں گے۔ یہ تو فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ رہا معاملہ کہ انسان 3 چیزوں کو منحوس سمجھتا ہے۔ کبھی انسان بیوی عورت کو منحوس سمجھتا ہے، کبھی انسان گھوڑے اور سواری کو منحوس سمجھتا ہے، کبھی انسان گھر اور مکان کو منحوس سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے گا،
مسلم کی حدیث ہے الشوم فی ثلاثہ، منحوسیت بدشگونی تین چیزوں میں ہے، گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں۔ دوسری بات میں ہے ان کانت الشوم فی ثلاثہ، ان نے بتا دیا اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی تھی تو ان تین چیزوں میں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے نحوست نامی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہو سکتی تو ان کے اندر ہوتی۔ پھر بعض روایتوں میں اس نحوست کی تفصیل ہی بتائی گئی ہے، اسے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر ان تین چیزوں میں نحوست پائی جاتی ہے، اس نحوست کی کیفیت کیا ہے، کس انداز سے منحوس سمجھا جاتا ہے؟ اگر گھر منحوس ہے تو اس کی دو وجہ بتائے گی، ایک یہ ہے کہ گھر آپ کا چھوٹا ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پڑوس کے لوگ آپ کے اچھے نہ ہوں۔ ظاہر سی بات تنگ گھر ہوگا تنگ رہیں گے، پڑوس اچھے نہیں تب بھی تنگ رہیں گے، تو کہاں اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیے اولاً تو نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اگر نحوست مان لی جائے تو ان تین چیزوں میں سے ہے، ان تین چیزوں میں اس میں سے گھر ہے، اور گھر کی نحوست یہ ہے کہ گھر آپ کا چھوٹا ہو، 1 درجن بچے والے ہیں اور 100 اسکوائر فٹ میں رہتے ہیں، چوکی پہ چوکی لگا کے لوگ رہتے ہیں کلکتہ کی سرزمین پر۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو 1 درجن بچے ہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی 14 ہو گئے، کم سے کم 12 دنوں میں سب ملا کے 12 ہیں، 100 بائی یعنی 10 بائی 10 کے روم میں وہ رہتے ہیں، چوکی پر چوکی لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اندازہ لگا لیجئے اس سے بڑی نحوست کیا ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کے باہم ہم بستر ہونے کی کیفیات کو آپ کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اس سے بڑی نحوست کی بات کیا ہوگی کہ برائیاں پنپ رہی ہیں، خرابیاں جنم لے رہی ہیں اور آپ کو شعور بھی نہیں ہے۔ علاوہ دی اگر اڑوس پڑوس کے لوگ آپ کے اچھے نہیں، ہمیشہ جھمیلا ہے، ہمیشہ جھگڑا ہے، ظاہر سی بات ہے کوئی بری حرکت کرتا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، نتیجے کے طور پر پولیس آ رہی ہے، الٹی سیدھی وہاں حرکتیں ہو رہی ہے، برے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو اس برے انسان کی برائی کی وجہ سے جو اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس سے تو آپ بھی متاثر ہوں گے نا۔ یہ ہے نحوست، اگر مان لیا جائے گھر میں نحوست ہے تو۔ دوسری چیز عورت کے اندر نحوست ہے، عورت منحوس۔ عام بات بنی ہوئی ہے اگر آپ کی بچی کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے جب سے اس لڑکی سے میں نے نکاح کیا ہے اور گھر والے کے اس بچی کو نکاح کروا کے لایا ہے، ہمارا گھر کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، کتنی تکلیف آپ کو ہوگی؟ وہ صدمہ آپ سہ نہیں سکتے، لیکن یہ صدمہ دوسروں کو آپ دیتے ہیں۔ اس کی گھر کی بچی ہمارے گھر آ گئی ہے، یہ پریشانی آ گئی۔ اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن بہو کے بارے میں آپ کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے کہ جب سے بہو آئی ہے ہمارا گھر برباد ہو گیا، بھائیوں میں رشتہ ناتا ٹوٹ گیا، بہنوں سے رشتہ خراب ہو گیا، خاندان میں رشتہ خراب ہو گیا۔ یاد رکھیے گا یہ اس وجہ سے نہیں ہے، آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے ہے کہ آپ نے بہو کو کبھی بیٹی کی طرح سمجھا نہیں ہے، نتیجے کے طور پر تباہی و بربادی آتی ہے۔ بہرحال اگر عورت میں اس قسم کی نحوست ہو اس کی صورت کیا ہے؟ 2 باتیں بتائی گئی۔ یہ ہے کہ عورت بدتمیز قسم کی ہو اور عورت باز قسم کی ہو۔ فیصلہ آپ کے حق میں ہو چکا ہے کہ بچہ نہیں ہوگا، آپ نے اسے چن کے لایا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں ابھی نہیں اور کبھی نہیں کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ 2 بچے کی ہستی سے کٹے زندگی مستی سے، ایسا بھی کرتے ہیں، کبھی سوچتے ابھی نہیں پھر کبھی ملتا ہی نہیں ہے۔ بعد میں انسان روتا ہے ترستا ہے بچے نہیں ہو رہے، جب بچے لینے کا وقت تھا تو لیا نہیں آپ نے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی آپ کے ساتھ آئی اور بچے سے آپ کو محروم کر دیا۔ اب جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پیر و مرشد کے در کے خاک چھانتے ہیں اور اس سے اپنی الٹی سیدھی حرکتیں کرواتے ہیں اور سوچتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ آ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو عورت میں اگر نحوست ہے، اس کی نحوست کیا ہے کہ بااخلاق نہیں بدخلق ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ باز قسم کی عورت ہو جو آپ کی نسل کو آگے بڑھانے والی نہ ہو۔
اور تیسری چیز کہا اگر نحوست ہوگی یا ہوتی تو سواری، گھوڑے کے اندر مراد سواری کے اندر، سواری سے مراد کیا ہے؟ سواری بھی اڑیل قسم کا ہو اور عین موقع پہ دھوکہ دے دے۔ گاڑی آپ نکالا، ابھی گھر سے باہر نکلنے والے، اب گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ تو اپنا وقت دے کے نکلے تھے، اتنے دیر پہنچ جائیں گے، آپ کے پاس تیز رفتار سواری ہے، آرام سے پہنچ جائیں گے، ٹائم آپ کے پاس کم ہے، آپ نے وقت کی قلت کو دیکھا اور گاڑی اسٹارٹ نہیں، اس کو بھی خیال کیا، بہت خراب قسم کی گاڑی ہے، اسی کے اندر نحوست ہے، ساری خرابی اس میں، اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی، گاڑی کی خرابی نظر آ گئی۔ تو اس قسم کی جو عقیدے ہیں اسے نحوست، منحوسیت، شوم، بدشگونی، بدفعلی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ان بدفعلی اور بدشگونی سے گریز کیجیے۔ اگر کوئی انسان اس قسم کی چیزوں کو سمجھتا ہے اور آگے والا کام نہیں کر پاتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عقیدے کو خراب کر لیا، اس چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا، کہ جبکہ نفع و ضرر کا مطلب، نفع ضرر کا مطلب صرف اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، نافع اللہ ہے اور ضار بھی اللہ ہے۔ اس موقع پر سلف نے کچھ دعا نقل کی ہے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدعو بالسیئات الا انت ولا قوت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اگر عربی نہیں آتی ہے اردو میں کہہ لیجیے، دعا کر لیجیے، کیا ہے؟ اے اللہ بھلائی تو تیری طرف سے آتی ہے، اے اللہ برائی بھی تیری طرف سے آتی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اے اللہ کوئی نہیں ہے جو بھلائی لا کے دے دے اور کوئی نہیں ہے جو برائی کو یہاں سے دفع کر دے، اے اللہ تیرے ہی پاس ساری طاقت و قوت ہے، سارے اختیار تیرے پاس ہے۔ اگر انسان اپنے عقیدے کی مضبوطی کا اظہار کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر نقصان پہنچا دیا تو آپ کو یہ ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں یہ فیصلہ کر دیا تھا، نتیجے میں نقصان ہوا ہے۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر اللہ کے غضب کو دعوت دے دیا ہے، نتیجے میں اللہ کے غضب سے دوچار ہوئے۔ یہ ہے عقیدے کی خرابی سے متعلق کچھ باتیں یاد رکھیے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا سفرا، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، لا ادوا، چھوت چھات کی کوئی بیماری نہیں ہے، لا ہاما، الو کوئی حقیقت نہیں رکھتا اس معنی کر کے کہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے تو نقصان ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے ولا نوع ولا غول، نو نچھتر، فلاں نچھتر کے ادھر ادھر چلے جانے سے بارش ہوتی ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، لا ادوا ولا تیرتا ولا حامتا ولا سفرا ولا نوما ولا غول، چھ چیزوں کا تذکرہ کیا، چھوت چھات نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے، الو کچھ نہیں ہے، الو نقصان پہنچانے فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، سفر بھی سے عقیدے متعلق جو عقیدے رکھے آتے وہ کچھ نہیں ہے، نچھتر کا معاملہ کچھ نہیں ہے، اور بھوت پریت جو لوگ بولتے ہیں پتنی ہے اور پیٹ والی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ناک سے بکتی ہے اور راستہ روک دیتی ہے، سب وہم اور کچھ نہیں ہے، جنات ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ باتھ روم میں گئے اور دعا آپ نے نہیں پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان اور جنات کو آپ پر مسلط کر دیا جنہیں خبیث اور خبیثہ کہا جاتا، نقصان آپ کو پہنچایا گیا، آپ چونکہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، غلطی آپ کی ہے، وہ بھوت پریت نامے کوئی چیز نہیں ہے، جن ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گانا یاد ہے، سوری یاد ہے، ادھر ادھر کی بہت ساری یاد چیزیں یاد ہیں، نہ آپ کو یاد ہے دعا، نہ بچی کو سکھاتے دعا، اور نتیجے کے طور پر بچے اور بچیاں باتھ روم سے نکل کے آئے، پریشانی بڑی ہوئی ہے۔ پہلے باتھ روم باہر ہوا کرتے تھے، اب تو گھر ہی میں، اب گھر پریشانی لے کے بیٹھے ہوئے۔ اب سمجھیے آپ، جب گھر پریشانی ہے اس سے نجات یابی کا راستہ اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے، ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے اور اسے لاگو کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں اسے برتنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اس عقیدے کے ساتھ کہ نفع و نقصان کا مالک ہے اللہ، صرف تو ہے، اگر دینا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا، لینا چاہے گا کوئی دے نہیں سکتا۔ ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت لا ينفع ذا الجد منک الجد، سب دعا صرف پڑھنے کے لیے ہے کہ معنی مطلب سمجھ کے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ اس لیے عقیدے کی اصلاح پہ زور دیا جاتا، اور یہ سب بدعقیدگی کی بات ہے، جس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ
کہ انسان کسی چیز کو منحوس سمجھ لے، کسی انسان کو منحوس سمجھ لے۔ تمہارا چہرہ صبح صبح دیکھ لیا، اب تو روٹی نہیں ملے گی، شام تک بھوکے پیاسے رہ جائیں گے۔ یعنی آپ کی تقدیر کو بنانے اور بگاڑنے والا فلاں انسان ہے جس کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے عقیدے کی درستگی کی خیال کیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو لوگ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، انہیں مناسب رشتہ عطا فرما کر اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک کے جائز مراد کو پوری فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔